اگر جابر اس ملک میں ہے تو 24 گھنٹے سے پہلے وہ جمشید پیلس میں ہوگا، لیکن جابر پھر کبھی نہیں ملا اور جمشید علی نے مجھے یقین دلایا کہ میں مکمل طور پر بے فکر ہو جاؤں، اب کوئی میری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، یعنی اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل، جمشید علی بولے۔ تو پاپا میں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں اب تک اس شہر سے باہر نہیں نکلا۔ جمشید علی سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی نہیں، انہوں نے کہا۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جب تم اسکول کی تعلیم مکمل کر لو گے تو میرا وعدہ ہے دنیا میں جہاں کہو گے تو میں بھجوا دوں گا۔ مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی کیونکہ ابھی مجھے 2 سال اور اسکول میں پڑھنا تھا۔ بہرحال میں نے بحث نہیں کی، میں نے تعلیم اور حسن علی سے تربیت ساتھ ساتھ جاری رکھی تھی۔ اب حسن علی گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گیا تھا۔ جمشید علی اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، کم از کم مجھ سے وہ سلوک نہیں کرتے تھے جو دوسرے ملازمین کے ساتھ رکھتے تھے۔ زہرا بیگم نے آج تک مجھے اور ماپاروں کو گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا تھا تو حسن علی کو کیسے قبول کرتی؟ ہاں، کاجل کے بعد میں اس سے اچھے تعلقات ہو گئے تھے اور کبھی کبھار اس کا موڈ ہوتا تو وہ بھی اس کے سر ہو جاتی تھی کہ اسے لڑنا سکھائے۔ تمہیں لڑنا سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسے چھیڑتا۔ یہ کام تو تم پیدائشی طور پر اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ مجھے گھورتی۔ اچھا، میں لڑتی ہوں؟ نہیں، اسے لڑنا نہیں کہتے کیونکہ لڑنے والے صلح بھی کر لیتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں حسن؟ وہ رونے والے انداز میں شکایت کرتی۔ تم فکر نہ کرو بیبی، دیکھنا آج میں اسے کیسا سبق دیتا ہوں۔ مروا دیا، میں ٹھنڈی سانس لیتا۔ ظالم لڑکی۔ ایک روز میں پیلس کے تہخانے میں بنے جمنازیم میں ورزش کر رہا تھا کہ کاجل چلی آئی۔ حسن علی کو کسی کام سے جانا تھا اس لیے وہ چلا گیا تھا۔ کاجل 11 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی لیکن اب بھی بچیوں کی طرح نیکر اور فراق پہن کر گھوما کرتی تھی۔ مجھے ورزش کرتے دیکھ کر اس نے کہا، سنو یوسف، میں بھی ورزش کروں گی۔ میں نے اسے گھورا۔ ورزش کرنا آسان کام نہیں ہے، تم کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں، اس نے مخصوص ہردرمی سے کہا۔ اچھا، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، ذرا یہ سائیکل تو چلا کر دکھاؤ۔ اسٹیمنا بنانے کے لیے دوڑ کے بعد سب سے اچھی ورزش سائیکل چلانا ہے۔ تقریباً ہر جمنازیم میں سائیکل ضرور ہوتی ہے۔ آج کل تو بہت جدید قسم کی ایکسرسائز سائیکلز آ گئی ہیں جن پر بچے سے لے کر بوڑھے تک سب ورزش کر سکتے ہیں۔ کاجل نے اس کی اونچی نشست پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں مسکرایا تو کھسیا کر بولی، سیٹ اتنی اونچی ہے، میں بٹھا دیتا ہوں۔ میں نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا تو چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کچھ عرصے پہلے تک کاجل خاصی موٹی تھی، اس کا جسم نرم ضرور تھا لیکن اس میں وہ گداز اور گرمی نہیں تھی جو میں نے اس لمحے محسوس کی تھی۔ آج تک میں اس کے لمس کو ایک بچی کا لمس سمجھتا آ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے کسی جوان لڑکی کو چھوا ہو۔ اس کے جسم میں نئی تبدیلیاں آ رہی تھی۔ میرے ساکت ہو جانے سے کاجل کسی قدر گھبرا گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب بٹھا بھی دو۔ میں نے چونک کر جلدی سے اسے سیٹ پر بٹھا دیا اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ گوشت پوش کی لڑکی نہیں بلکہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ ہو جسے میں نے غلطی سے چھو لیا تھا۔ خود کاجل چند لمحے پہلے جتنی تراری دکھا رہی تھی اب محجوب سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے پیروں پر اپنا فراق درست کیا اور پیڈل چلانے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر سائیکل کو خاصے سخت گیئر میں ڈال دیا تھا اور اس کے لیے پیڈل گھمانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا نازک بدن اس مشقت سے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ پسینے پسینے ہو گئی۔ پھر ایک اور مشکل آن پڑی۔ جب وہ پیڈل چلاتی تو اس کی فراق الٹ کر اوپر آنے لگتی۔ اسے بار بار فراق درست کرنی پڑتی تھی۔ ایک طرف فراق کی شرارت سے وہ شرما رہی تھی تو دوسری طرف میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر وہ رک گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں ماپارا کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ وہ نمودار ہو گئی۔ اس کو دیکھ کے میں نے کہا، لو چڑیل آ گئی۔ کون سی چڑیل؟ اس نے دریافت کیا۔ وہی جو کل تک بال بکھرائے اور فراق پہنے گھوما کرتی تھی۔ آنٹی دیکھیں، اس نے فوراً ماپارا سے شکایت لگائی، یوسف مجھے چڑیل کہہ رہا ہے۔ خبردار یوسف، انہوں نے مجھے گھورا۔ کاجل میری بیٹی ہے اور دیکھو ان کپڑوں میں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ دل میں تو میں نے بھی اعتراف کیا مگر منہ سے نہیں بولا۔ شلوار سوٹ میں وہ ایک دم بڑی بڑی سی لگ رہی تھی۔ یوسف، کیا میری بیٹی کو نظر لگاؤ گے؟ ماپارا نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ اسے اور نظر؟ یہ تو سرتاپا ٹیکا ہے، اسے کہاں نظر لگے گی؟ ہاں، میں کالی ہوں، تم تو گورے ہو نا، اس نے غصے سے کہا۔ کالی کہاں ہو، اتنا پیارا سا رنگ ہے۔ سچ بتاؤں، میں نے ساری عمر میں اتنا پرکشش رنگ نہیں دیکھا۔ ماں، آپ افریقہ چلیں، میں آپ کو اس اسکیم کے 101 کلر دکھا سکتا ہوں، میں نے کہا تو کاجل پیر پرکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ماپارا نے مجھے پرملامت نظروں سے دیکھا۔ بری بات یوسف، کسی کو اس کی فزک کے حوالے سے ٹیسٹ کرنا بہت گھٹیا بات ہے۔ سوری ماں، لیکن وہ بھی تو مجھے اتنا تنگ کرتی ہے۔ وہ بچی ہے۔
वो बच्ची ही तो नहीं, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या मतलब? महापारा चौंकी। मतलब मैं गड़बड़ा गया। कुछ भी नहीं, जाकर उसे मनाओ, महापारा ने कुछ देर बाद कहा। मुझे मालूम है वो अपने कमरे में जाकर रो रही होगी। सॉरी, इसकी हिटलर अम्मा मौजूद होंगी। मैंने कानों को हाथ लगाया। यूसुफ, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, मर्द बनो। एक औरत से डरना छोड़ दो। औरत ही तो खतरनाक होती है, लेकिन मर्द के बगैर नहीं। याद रखो, औरत मर्द ही को अपनी ताकत बनाती है। मैं फ़लसफ़े के मूड में नहीं हूँ, तो फिर जाकर इसे मनाओ। मैं खुद भी काजल के बारे में सोच रहा था। वो वाकई मेरे मामले में बेहद हसास थी। अगर मैं इसे जाकर ना मनाता तो वो कई दिन तक इसी तरह कमरे में पड़ी रोती रहती। मैंने कमर कसी और रवाना हो गया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।